ادا کریں وہیں بندوں کا حق ادا کریں. یہ دونوں کو اللہ رب العزت نے متوازن بھی کیا ہے. اور یہ جو تصور ہے کہ ہم دنیا نہیں کما سکتے, ہم پیسہ نہیں کما سکتے, یہ بالکل اینٹی اسلامک تصور ہے. آپ قرآن پاک میں ہم تمام مسلمان ہر نماز میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ ہماری دنیا کو بہتر فرما اور ہماری آخرت کو بھی بہتر فرما. دنیا میں رہ کر ہی اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے. آپ پیسہ کمائیں تاکہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اس سے زیادہ بندگان خدا فائدہ اٹھائیں. یہ تاریخ ہے ہمارے خلفائے راشدین کی, ائمہ اور فقہا کی اور صوفیاء کرام کی جو تاریخ ہے, اور انہوں نے اسی اسٹریٹجی کی تحت ساری دنیا سے غربت کا خاتمہ کیا. اور میں ایک واقعہ یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا مولوی صاحب. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اعلان کر دیا, یعنی یہ دن بدن وہ جو معاشی حالت ہے مسلمانوں کی مضبوط ہوتی جا رہی ہے. جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ کسی کی عزت نفس کو ہرٹ نہیں کرنا ہے, یعنی خودداری بھی کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں ڈیولپ ہو رہی ہے. وہ شرم محسوس کرتے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. وہ چھوٹا کام کرتے تھے, دہاڑی لگاتے تھے, لیکن بھیک نہیں مانگتے تھے. یہ غیرت, یہ شرم, یہ حیا اللہ کے رسول نے اس سماج کے اندر پیدا کر دی تھی. اسی لیے وہ بزنس کو, تجارت کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے. اور یہ حال ہوا حضرت عمر کے زمانے تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نظام کے ذریعے حضرت عمر کی جو تربیت ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ اب کوئی زکوٰۃ مدینے کے بیت المال میں نہیں آئے گی, لیکن شام سے, یمن سے, مصر سے آج جو تباہیوں کا شکار ہیں اور زوال پذیر ہیں, ان تمام علاقوں سے لگاتار وہ تمام زکوٰۃ کلیکٹ ہو کے مدینے کے بیت المال میں جا رہی ہے. حضرت عمر ناراض ہوئے کہ کیا ان تک میرا کوئی پیغام نہیں پہنچا, کیا حکم نامہ نہیں پہنچا. وہاں کے گورنروں کو بلا لیا اور طلب کیا, اور جب وہ بیٹھی پوری سب لوگ جب بیٹھے وہاں تو تذکرہ ہونے لگا. حضرت عمر نے گورنروں سے فرمایا کہ آپ تک میرا پیغام نہیں پہنچا. وہ تمام گورنر عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر امیر المومنین کیا کریں, پورے یمن اور شام اور مصر میں کوئی غریب ہی ایسا نہیں بچا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے. اللہ, آپ دیکھیں مدینے میں بھی کوئی غریب نہیں ہے, یمن اور شام میں بھی کوئی غریب نہیں ہے, پوری اسلامی مملکت میں ایک آدمی ایسا نہیں بچا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جاتی. اب ذرا سوچیں کہ اس پیسے کا اب کیا استعمال ہوگا. تو اس پیسے کا استعمال یہ ہوا کہ عمارتیں بنوائی گئیں, جو مسافر خانے تھے ان کو ڈیولپ کیا گیا, پلانٹیشنز بنائی گئیں, نئے نئے شہر بسائے گئے, عمارتیں اور لائبریریاں تعمیر کی گئیں, مساجدیں بنائی گئیں. لوگوں کے لیے جو بھی سہولیات کی چیزیں تھیں, سڑکیں, نہریں, یہ تمام چیزیں بنوائی گئیں اسی پیسے کے ذریعے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نظام کے ذریعے, اور حضرت عمر نے, حضرت عثمان غنی نے, مولا کائنات نے ان تمام چیزوں کو جب آگے بڑھایا, غربت کا بھی خاتمہ ہوتا ہے, بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ عرب سے لے کر کوئی بھی بوڑھی عورت اگر سونے کی گٹھلی لے کر اپنے سر پر یمن جاتی ہے تو راستے میں کوئی چور اور ڈاکو اس کو نہیں ملتا ہے. بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دراصل کسی کو چوری اور ڈکیتی کرنے کا موقع ہی نہیں تھا, کیونکہ روزگار اتنا زیادہ بڑھا دیا تھا. تو یہ نظام اللہ کے رسول نے دیا ہے, مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس نظام کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. جس ترتیب کے ساتھ, جس تدریج کے ساتھ میں رسول اسلام نے, پیغمبر اسلام نے دنیا کو یہ نظام دیا ہے, اور جس ترتیب کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے, اس ترتیب کے ساتھ میں آپ زکوٰۃ کو ادا کریں, بندوں کے حق کو ادا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر زکوٰۃ کا جو استعمال ہے, اس کے جو حقوق ہیں جن تک پہنچنا ہے وہاں تک نہ پہنچا سکیں, ہم زکوٰۃ ادا بھی کرتے رہیں اور ہماری زکوٰۃ ادا بھی نہ ہو, تو شاید یہ ہمارے لیے بہت خطرناک عمل ہو سکتا ہے, یہ ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا ہے. مسلم سماج سے بہترین خاتمے کا جو, غربت کے خاتمے کا جو بہترین علاج ہے وہی زکوٰۃ کا نظام ہے. اگر آج بھی ہم فالو کر لیں, چونکہ جو دوسرے سمودائے ہیں, سکھ کمیونٹی ہے, جی کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں دوسروں نے ہم سے, ہماری جو چیزیں تھیں جو ہمیں دی گئی تھیں وہ انہوں نے اڈاپٹ کی. آج اگر آپ گرودوارے میں جائیں تو ان کے یہاں ایک چھولی ہوتی ہے جس میں ہمیں ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے. اس میں ہمارے ہاں جو تصور یہ تھا کہ پرانے دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں پیسے نہیں بھی ہیں تب بھی ہمیں جھولی میں ہاتھ ضرور ڈالنا. اس کی دو وجہ تھیں. اگر ہم پیسے میری جیب میں نہیں ہیں تو ایک تو جو بغل والا ہے تو اس سے ہم احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں. اسلام دیکھیے اس چیز کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے کہ احساس کمتری کا شکار بھی نہ ہو کہ آپ نے ڈالا میں نہیں ڈال رہا ہوں, اور 3 بار ایسا ہو جائے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ ان کے پاس پیسے نہیں رہتے ہیں. تو ہاتھ سب کو اس کے اندر ڈالنا ہے, اور ہاتھ نکال لینا, ہاتھ مٹھی بند کر کے ڈالو, نکال لینا. ایک طریقہ یہ تھا. اب اس سے ہوتا کیا تھا, آج آپ گرودواروں میں جائیں آپ کو یہ عمل مل جائے گا, لیکن آج مسجدوں میں ڈبے ملیں گے آپ کو جس میں 5 کا سکہ کھنکتا ہوا ڈن سے بولے گا, ہم ڈالیں گے
اور وہ مطلب وہ ہلایا جائے چینج گا. ہے وہ تلاش کرتے ہیں. جی ہم جیب میں ٹوٹے پیسے تلاش رہے ہوتے ہیں, یہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. جی صحیح. آج ہمارا جو سسٹم تھا کہ بیت المال سے جو آدمی چاہے, دیکھیے جو ہمارے یہاں کہا گیا کہ بیاج حرام, جی بیاج لینا اور بیاج دینا دونوں حرام. جی لیکن اب حالات یہ ہیں کہ ہمارا کوئی دوسرا بھائی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. جی اب اس مجبوری کے حالت میں جی وہ شخص کیا کرے گا؟ صحیح. اسے زندگی گزارنی ہے تو مجبوری میں اس بیاج کے تکلم میں پھنس رہا ہے. جی اور جب بیاج کے تکلم میں پھنسے گا تو ڈھونڈنا وہ پوری زندگی اس کی گزر جاتی ہے, اس میں گزر جانی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. سوسائڈ ہوتی ہے, خودکشی ہوتی ہے. اب وہاں کیا ہو رہا ہے, جو کام ہمارے یہاں تھا اب آپ جا رہے ہیں وہاں, وہ گیا, اس نے اپنے ہاتھ سے کچھ اماؤنٹ اٹھا لیا ہے نا, اپنے ایمان کے ساتھ اسے واپس لے کے آیا, اس سے اس نے اپنا کاروبار کیا, اور پھر جیسے اس کے پاس پیسے واپس ہے وہاں واپس رکھ کے اس بڑھا کے رکھے تاکہ دوسرے کی مدد کی جا سکے. یہ عمل کس کا تھا؟ یہ مسلمانوں کا تھا, اور اللہ کے عمل ہمارا کو یہ صفائی تو حضور نے یقیناً ہمارا کام تھا لوگوں کو کھانا کھلانا بنا ان کی ذات پات, بنا مذہب, بنا کسی مذہب, بنا تفریق کے پوچھے. ہم اب نمازوں میں لوگوں سے مسلک پوچھنے لگے. کھانا تو چھوڑ دیں آپ, کھانا کھلانا تو چھوڑ دیں, تو عمل صرف خانقاہوں میں دکھائی دے رہا ہے کہ لنگر بڑھ رہا ہے, باقی جگہ عام طور سے مسلمانوں میں یہ رواج ختم. ہمارے ہم مسجد کو کمیونٹی سینٹر بنایا گیا, رسول اللہ وہی مدرسہ چلا رہے ہیں, اس کو مسلمانوں نے اللہ کا گھر بنا دیا, وہاں اللہ کا گھر بنا دیا گیا. لیکن حیرت ہے نا ناظرین کہ جس کا کوئی گھر نہیں ہے, جس نے کن کہہ کر پوری کائنات کو بنا دیا, مسلمانوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ اس خدا کا گھر بنانے چلے ہیں. اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. تو یہ بات بھی ایک طرف کہتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہوتے ہیں, کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہیں جب ان کو کوئی عمارت بنانی ہوتی ہے تو نام خدا کا استعمال کر دیں گے صاحب اللہ. اب دیکھیے یہاں پہ ایک بات آتی ہے. اب اگر مسجد کو آپ کمیونٹی سینٹر کے طور پہ یوز کریں, آپ نے مسجد کو 100 منٹ کے لیے 5 کروڑ کی بلڈنگ بنائی. ہر شہر کے ہر علاقے میں مسجد پائی جا رہی ہے. پارش علاقے میں بھی مسجد ہے, ٹرپل اسٹوری ہیں, ملٹی اسٹوری بلڈنگس ہیں آپ کے پاس, ایئر کنڈیشنرس لگے ہوئے ہیں, لائٹنگ کا انتظام ہے, پانی کا اچھا معقول انتظام ہے. لیکن آپ وہاں کوچنگ سینٹر نہیں چلا سکتے جہاں بچے آ کے فری آف کاسٹ کوچنگ لے سکیں. وہاں تمام ایکسٹرا چیزیں تھی کہ اگر وہاں لینگویج سینٹر نہیں ہے آپ کے پاس, وہاں آپ کلینک نہیں کھول سکتے, کیونکہ آپ کے معاشرے میں تمام ڈاکٹرس ہیں جو فری آپ کو جو ہے ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں, لیکن ان کو اسپیس پرووائڈ کرانا آپ کا کام تھا. آپ مسجد میں انہیں اسپیس پرووائڈ کرا سکتے تھے. وہ 5 اسٹوری کی جو بلڈنگ ہے جو صرف 100 منٹ کے لیے یوز کی جا رہی ہے, وہاں پہ ایک کلینک ہو سکتی تھی جس میں عوام الناس کو فائدہ ہوتا. لوگ مسجد کی طرف صرف نماز پڑھنے نہ پڑھتے, علاج کے لیے بھی پڑھتے. لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہیں. اب ایک طرف یہ تو ہم کہتے ہیں کہ شادی جو ہم میرج ہالس میں کر رہے ہیں, میرج لانس میں کر رہے ہیں, بینکٹس میں کر رہے ہیں, تو وہاں فضول خرچی ہوتی ہے. ہم نے مسجدیں اتنی خوبصورت کس لیے بنائی ہیں؟ رسول اللہ نے نظام کیا دیا کہ نکاح مسجد میں کرو, بالکل, اور خاص طور سے جمعے کا دن چنو تاکہ زیادہ عوام ہو, گواہ زیادہ ہو جائے, زیادہ گواہ ہو جائے. اور پھر اس میں جو دوسرا تصور ہے, اب ہمارے ناظرین شاید یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بتائیے مسجد کو یہ میرج ہال بنانے کی بات کر رہے ہیں. ناظرین یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ دراصل خدا تو ہر جگہ موجود ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر جائیں ادھر اللہ. مسجد اور مسجد کے باہر میں فرق نہیں کرنا ہے. دراصل اگر ہم ایسا کرنے لگے مسجدوں میں تو احترام کی وجہ سے جو فضول کام ہمارے یہاں ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے, بے پردگی یقیناً نہیں ہوگی. وہاں کھڑے ہو کے لوگ کھانا نہیں کھائیں گے, سنت کا خلاف ورزی نہیں ہوگی, وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. آپ لمبی بارات لے کے نہیں جائیں گے, ہے نا, ناپاک نہیں ہوں گے, باوضو رہیں گے, مسجد کا احترام تکلیف ہوگی اس کی, ہے نا, برساتی میں اس طرح کی برکتیں ہوں گی, تمام خرچیوں سے آپ کٹ گئے. اور آپ جو میرج ہال کے لیے جو پیسہ خرچ کرنے جا رہے تھے وہ پیسہ آپ نے مسجد کو ڈونیٹ کیا, کیمپس بھی وہاں پہ بن سکتا ہے. اب یقین اب جب اس مسجد کو وہ پیسہ آپ نے ڈونیٹ کیا تو اب مسجد کا جو اخراجات ہیں, جو کلینک چل رہی ہے, اس کے لیے جو دوائیں آ رہی ہیں, جو غریب مریض ہیں ان کا علاج اس پیسے سے ہو رہا ہے. اس پیسے سے ان بچوں کو کوچنگ حاصل ہو رہی ہے جو بچے پیسے دے کے کوچنگ نہیں پڑھ سکتے ہیں. ان بچوں کو اسپیکنگ کورسز مل رہے ہیں, لینگویج کورسز مل رہے ہیں, طرح طرح کے مختلف شعبے چلائے جا سکتے ہیں. لیکن ہم نے اس مسجد کو 100 منٹ کے لیے یوز کیا. بالکل فجر کی نماز پڑھی, پھر اس کے بعد ظہر تک مسجد خالی ہے, پھر ظہر پڑھی, پھر عصر تک مسجد خالی ہے, پھر عصر اور مغرب کے درمیان میں
چند وقفہ ہے اور پھر مغرب سے عشاء کے بیچ مسجد خالی ہے اور عشاء سے تا فجر پھر مسجد خالی ہے. صحیح. اگر ہم اس کا استعمال پراپر کر لیں. ہاں بالکل. ناظرین ہمیں بالکل ہماری مساجد کو یا ہماری عمارتوں کو ضرورت ہے کہ ہم مسجد نبوی کی شیپ میں ان کا استعمال کرنا شروع کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نیا پارلیمنٹ ہاؤس نہیں بنایا, اسی مسجد نبوی کو استعمال کیا. خلفائے راشدین کی تاریخ ہمیں یہی ملتی ہے. پھر جو بعد میں ڈائنیسٹیز ہوئی ہیں, ان ڈائنیسٹیز میں بھی تقریباً جو لوگ حکمراں ہوتے تھے انہوں نے بھی مسجدوں سے ہی اپنے خطابات کو ایڈریس کرنے کا ایک طریقہ دنیا کو دیا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنے پیسے کا, چاہے زکوٰۃ کا پیسہ ہو تو اس کو حق والے تک پہنچائیں جو جہاں تک اس کو پہنچنا چاہیے. پھر اپنے جو دوسرے پیسوں کا استعمال ہے, ہم اگر کسی کنسٹرکشن کے کام میں لگانا چاہتے ہیں تو تعمیری کام میں لگائیں جس سے عوام الناس کو فائدہ ہو, مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں, ہمارے برادران وطن ہم وطن بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ کے پیسے کا غلط استعمال نہ ہو. آپ زکوٰۃ اگر دے رہے ہیں اس کا بھی صحیح استعمال, صدقہ بھی دے رہے ہیں تو اس کا بھی صحیح استعمال. اپنے پیسے کو قیمتی جانیں اور جہاں اس کی ضرورت ہے وہیں خرچ کریں. انشاءاللہ جن مصیبتوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں, ان مصیبتوں سے نکل کر ہم بہتر سماج, اچھی کمیونٹی اور ایک آئیڈیل سوسائٹی کی طرف جا سکیں گے. ہم آئیڈیل مسلمان بن سکیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.